سن 72 میں ہونے والی مردم شماری میں دھاندلی ثابت بھی ہوئی. پچھلی مردم شماری بھی 7 سال کی تاخیر سے، یعنی 7 سال تک وہ جاری رہی ہے، اور ان کی کوشش تھی کہ کسی طرح حیدرآباد، کراچی، میرپورخاص، نواب شاہ، سکھر کو، اس کی ڈیموگرافی کو مکمل طور پہ تبدیل کر کے دکھایا جا سکے. کئی بار یہ مردم شماریاں غلط ثابت ہوئی ہیں، لیکن مردم شماری غلط کاؤنٹ کرنے والوں کو سزا تو ملی ہے، مردم شماری کو اس بنیاد پر درست نہیں کیا گیا. پھر اس مردم شماری کے بعد ووٹر لسٹ اور حلقہ بندیوں کے ذریعے 50 سال سے دھاندلی ہو رہی ہے. آپ کی نمائندگی 25% بھی نہیں ہے، جو کہ اوریجنلی ہونی چاہیے سندھ کے شہری علاقوں کی. ہم بڑے یقین سے سمجھتے ہیں کہ اگر صحیح مردم شماری ہو گئی تو سندھ کے شہری علاقے، جہاں پر اربنائزیشن، خاص طور پہ کراچی، حیدرآباد، اربنائزیشن دنیا میں سب سے زیادہ ہوئی ہے، اس کی آبادی کی رفتار کو پورے پاکستان میں سب سے کم دکھایا گیا ہے. تو اس دفعہ جس طرح کی حلقہ بندیاں کراچی اور حیدرآباد میں کی گئی، میرپورخاص، نواب شاہ، سکھر میں بھی کی گئی ہیں. وہاں ہمیں اعتراف کرنے دیجئے کہ ہم نے وہاں پر انصاف کا انتظار تھوڑی زیادہ دیر تک کر لیا، کہ شاید سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، الیکشن کمیشن، جہاں پر ان دھاندلیوں پر ہم نے اپیلیں دائر کی تھی، کہیں بھی یہ نہیں کہا گیا، نہ سپریم کورٹ نے کہا، نہ ہائی کورٹ نے کہا، نہ الیکشن کمیشن نے کہا کہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے، یا جو آپ نے بات کہی ہے وہ دھاندلی نہیں ہوئی ہے، یا یہ کہا ہو نہیں حلقہ بندیاں صحیح ہوئی ہیں، آپ غلط کہہ رہے ہیں. ہر جگہ ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ غلط وقت میں آئے ہیں، آپ غلط جگہ پہ آئے ہیں، پہلے آپ کو وہاں جانا چاہیے تھا، یہاں جانا چاہیے تھا. جب ہمارا یہ کیس مضبوط تھا تو سپریم کورٹ کو تو چاہیے تھا کہ از خود نوٹس لیتی، اس کے بجائے کہ ہمارا انتظار کر رہے تھے. بہرحال سیاسی محاذ پر عدالتوں میں، ایوانوں میں جا کر بات کرتے رہے، اپیل کرتے رہے، آواز اٹھاتے رہے. اس کے باوجود ایک پری پول ریگنگ کے ذریعے کراچی اور حیدرآباد کو کسی اور کا شہر ثابت کرنے کی جو سازش کی گئی ہے، الحمدللہ ہم نے انتخابات سے دستبردار ہو کر اس سازش کو مکمل طور پہ ناکام بنا دیا ہے. اب ہماری حتمی جد و جہد کی صف بندی ہو رہی ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ آپ کو اس حوالے سے ایک مضبوط ایم کیو ایم یہاں بیٹھی بھی نظر آئی ہوگی. یہ صف بندی بھی مکمل ہو چکی ہے الحمدللہ. اور ہماری کوشش یہ تھی، ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم پاکستان کے تمام قومیتوں، تمام زبان بولنے والے، تمام علاقوں میں رہنے والے وہ لوگ جو اصل پاکستانی ہیں، غریب پاکستانی، لوور مڈل کلاس کے پاکستانی، مڈل کلاس کے پاکستانی، پاکستان کی 98% آبادی جو کہ پاکستان کی اصل وارث ہے، اس کا مقدمہ بھی لڑا جایا جا سکے. لیکن بار بار ہمیں اپنے ہی علاقوں میں انگیج کر لیا جاتا ہے تاکہ ہماری آواز سندھ کے شہری علاقوں سے نکل کر سندھ کے دیہی علاقوں میں نہ پہنچے. جاگیرداری نظام کو خطرہ ہے ہماری آواز. کچھ لوگ عوام دشمن ہوتے ہیں جس سے ہمارا نظام، ہمارے لوگ پریشان نہیں ہوتے. جو عوام دشمن ہوتے ہیں، جو نظام دشمن ہوتے ہیں، ان کے خلاف آپریشن ہوتے ہیں. الحمدللہ جو آج آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، اس بوسیدہ گلے سڑے جاگیردارانہ نظام کو جمہوریت ماننے سے انکار کرتے ہیں اور بار بار انکار کرتے ہیں.
تو اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ایوانوں، عدالتوں، سیاسی میدان میں اپنی آواز بلند کر چکے ہیں، حجت تمام کر چکے ہیں. اب واحد راستہ ہے کہ جس عوام کے حق کے لیے لڑ رہے ہیں ان عوام کو ساتھ لے کر سڑکوں پہ آ کر اس جد و جہد کو آخری مرحلے میں داخل کیا جائے. یہ دھاندلی ثابت شدہ ہے. اس وقت حیدرآباد کے رزلٹ آ گئے، یہ انتظار ہو رہا ہے، مکمل نہیں ہو رہا ہے. تو کتنے دن ہو گئے؟ کراچی کے بھی نہیں ہوئے. اب آپ کا ووٹ کراچی حیدرآباد کا ووٹ طے نہیں کر رہا کراچی کا میئر کون ہوگا. اب سیاسی لوگ جو ایم کیو ایم نے کے الیکشن کے بعد کی نئی صورتحال پیدا ہوئی ہے، اب سیاسی جوڑ توڑ فیصلہ کرے گا کون میئر ہوگا. عوام کی امنگوں مینڈیٹ کے ذریعے نہیں ہوگا. اس صورتحال کو ہم قبول نہیں کریں گے اور اس جد و جہد کو آخری مرحلے میں عوام تک لے جانے کے لیے ہم نے انشاءاللہ تعالی اپنا پروگرام ترتیب دیا ہے. آنے والے وقتوں میں اس کو آپ کے سامنے پیش بھی کر دیں گے. مصطفیٰ بھائی کوئی بات کریں گے؟ کرنے تھوڑی سی آپ کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. صلی اللہ علیہ وسلم. خالد بھائی نے ساری بات آلموسٹ کر لی ہے. ایک صرف جو خالد بھائی نے بات کی ہے اس پہ صرف اس کو انڈورس کرتے ہوئے اس کے اوپر میں ایک صرف بات کہنا چاہوں گا کہ اصل میں یہ مسئلہ ہے کیا. انتخابات کے 3 مراحل ہیں. ایک الیکشن سے پہلے کا مرحلہ، ایک الیکشن کے دن والا مرحلہ اور ایک الیکشن کے بعد کا مرحلہ. الیکشن سے پہلے لوگوں کو گنا جاتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ الیکشن سے پہلے ان لوگوں کے گنے جانے پر حلقہ بندیاں ہوتی ہیں. تو یہ الیکشن سے پہلے لوگوں کو کراچی اور حیدرآباد کے لوگوں کو گنا گیا، یہ نہیں پورا نہیں گیا. 3 کروڑ کی آبادی کراچی کو 1.5 کروڑ شو کر رہے ہیں. ساری دنیا کہہ رہی ہے لاہور کی آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے. 3.5 کے حساب سے یہاں کراچی جہاں پر جو ہے وہ پوری دنیا کا پاکستان کے انسان آتے ہیں، وہاں پر 1.5 کے حساب سے آبادی بڑھ رہی ہے. کوئی دکھ نہیں ہے. تو آبادی کم، پری پول ریگنگ ہو گئی. اس آبادی کے کم کے اوپر جو حلقہ بندیاں ہونی تھی وہ دوسری پری پول ریگنگ ہو گئی. ایک علاقے میں 90,000 ووٹوں پر ایک سیٹ ہے، ایک علاقے میں 15,000 ووٹوں پر ایک سیٹ ہے. ایک ہی شہر میں یونین کونسل ہو گئی. پھر الیکشن کے دن والا مرحلہ کہ الیکشن کے دن صوبائی حکومت تمام اپنے سرکاری افسران کو پریزائڈنگ آفیسر بنا کر ڈبے جو ہے وہ روڈوں پر پڑے ہوئے ہیں، بیلٹ پیپر روڈوں پر پڑے ہوئے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا ایز این اوپوننٹ پارٹی کا آدمی، یہ تو ویڈیوز اور کیمرہ مین اور کیمرے دکھا رہے ہیں ساری ویڈیوز. سیکنڈ ڈے کی بات ہو گئی. پھر رزلٹ تھرڈ اسٹیج رزلٹ آج تک رزلٹ جو ہے وہ کراچی کا تو فائنل نہیں ہوا. ساتھی یہاں بتا رہے ہیں پریس والے میڈیا کے ساتھی کہ یہاں کا رزلٹ فائنل ہو گیا، بہت مبارک ہو، لیکن کراچی کا رزلٹ تو ابھی تک فائنل نہیں ہوا. تو تینوں جو حصے ہیں الیکشن کے، یہ تینوں جو سیگمنٹ ان تینوں میں بددیانتی ہوئی ہے. اب میرا یہ سوال ہے پاکستان چلانے والوں سے کہ بھائی صوبائی حکومت ہماری ہو نہیں سکتی، وفاقی حکومت ہماری ہو نہیں سکتی، لے دے کر یہ کراچی حیدرآباد میرپور خاص نواب شاہ سکھر کی گلیوں کے پانی کا انتظام ہمارے پاس آ جاتا تھا، کچرا اٹھانے کا انتظام ہمارے پاس آ جاتا تھا، گٹر لائنوں کا انتظام ہمارے پاس آ جاتا تھا، یہ صفائی روڈوں کی صفائی کا نظام ہمارے پاس آ جاتا تھا. اس کے لیے یہ میئر، کونسلر، یو سی چیئرمین، یہ کونسلر بنائے جاتے تھے. آپ کو اتنی تباہی بربادی آ گئی ہے، اتنی نفرت ہے کہ آپ ہمیں اپنی گلیوں کے پینے کے پانی کے نظام
کچرا اٹھانے کے نظام کو بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہو، اس کے لیے ساری جیرمینڈرنگ کر رہے ہو. کس کی خدمت کی جا رہی ہے؟ کس کی خدمت کی جا رہی ہے؟ یہ پاکستان بنانے والوں کی اولادیں ہیں جو ان شہروں میں بستی ہیں. ہم نے پاکستان بنایا، آج پاکستان بچا رہے ہیں. ہم پاکستان زندہ باد کے نعرے کے ساتھ آ کر کھڑے ہو گئے. میں ریاست کو آواز لگا کر کہنا چاہتا ہوں، حکومت کو آواز لگا کر کہنا چاہتا ہوں، یہ وہ لوگ ہیں، یہ شہر کے نوجوانوں نے اپنے ہاتھوں سے ہتھیار جمع کرا دیے. آج اس شہروں میں امن ہے ہماری وجہ سے. آج کوئی علاقے نہیں بٹے ہوئے، کوئی نو ایریاز نہیں ہیں. لیکن یہ تمام چیزیں آپ کا خیال ہے کروڑوں لوگ اسی طرح سے آپ کی ان تمام مستیوں کو برداشت کریں گے اور کچھ نہیں کہیں گے؟ کل کو جب امن تباہ ہوگا، غیر آئینی کوئی بات ہوگی، غیر قانونی بات ہو جائے گی، سب لوگ آ جائیں گے بندوق اٹھا کر پکڑنے کے لیے، مارنے کے لیے، لاپتہ کرنے کے لیے. آج یہ جو حکومت ہے، وقت سندھ حکومت خاص طور پر جو کر رہی ہے، اس کو روکنے والا پاکستان میں کوئی نہیں ہے. کوئی آ کر اینکر، کوئی صحافی، کوئی انویسٹیگیٹر جرنلسٹ آ کر کراچی میں اس بات کی انویسٹیگیشن کرنے کے لیے تیار ہے نہیں ہے کہ بھائی یہ شہر کتنے لوگوں کا ہے. کیوں پورے پاکستان میں ایسا نہیں ہوا کہ کہیں سے آواز نہیں آئی کہ آبادی کم کی گئی ہے؟ اگر آبادی کم کی گئی ہے تو کراچی حیدرآباد کی آبادی کم کی گئی ہے. پورے پاکستان میں کہیں سے آواز نہیں آئی کہ حلقہ بندیاں، ایسی خطرناک حلقہ بندیاں کہ ایم کیو ایم کا کلیم تھا کہ 70 سیٹیں کم کی گئی ہیں. صوبائی حکومت جو کہ نہیں مانتی کوئی بات، اس صوبائی حکومت نے 53 یونین کاؤنسل کو ایکسپٹ کر لیا. یہ جو سندھ لوکل گورنمنٹ آرڈیننس کا سیکشن 10(1) ہے، اس کی جو وڈرول کا جو لیٹر ہے وہ کیا ہے؟ بیسیکلی اس کا خلاصہ اردو میں ترجمہ یہ ہے کہ ہاں پروونشل گورنمنٹ کہہ رہی ہے ہاں ہم سے غلطی ہو گئی. کیا کہہ رہی ہے؟ ہاں ہم سے غلطی ہو گئی. غلطی کیا ہو گئی؟ ہاں ہم نے اس شہر میں یونین کاؤنسلز کم کر دیے. اور کتنے کم کر دیے؟ 53 یونین کاؤنسلز کم کر دیے. حیدرآباد کے ڈسٹرکٹ سے باہر جو نان ٹریڈیشنل علاقے ہیں، آؤٹسکٹس ہیں، وہاں سے یو سیز لا کر اس کو شامل کر دیا. کیا بتائیے بھائی، یہ جو شہر کا میئر بنتا، کوئی چیئرمین بنتا، کوئی اسی چیئرمین بنتا، کونسلر بنتا، نہ تو یہ وزارت دفاع میں مداخلت کر سکتا تھا، نہ تو یہ انٹرنیشنل افیئر میں، فورن افیئر میں مداخلت کر سکتا تھا، نہ تو یہ پاکستان کی کرنسی اور فائنانس ڈپارٹمنٹ میں مداخلت کر سکتا تھا. ارے بھائی یہ تو اپنی گلی کے پانی کے معاملات دیکھتا، یہ تو اپنی گلی کے سیوریج کے کچرا اٹھانے کے معاملات دیکھتا. تو ہم کس طرح ٹریٹ کیے جا رہے ہیں؟ کون سے پاکستانی ہیں ہم بھائی کہ ہمیں اپنی گلی کے کچرے کے نظام کے لیے اس کو چھیننے کے لیے اتنی جیرمینڈرنگ ہو رہی ہے، اتنی تباہی پھیلی جا رہی ہے؟ یہ خدمت ہے پاکستان کی. آج پاکستان میں بیٹھے ہوئے تمام صحافی حضرات، تمام اینکر، تمام میڈیا ہاؤسز، تمام اسٹیبلشمنٹ کے ادارے، تمام حکومت چلانے والے لوگ، سب کو آواز دے کر کہہ رہا ہوں، دیکھو آؤ کیا ہو رہا ہے. آج کی جو ٹریٹمنٹ ہے پیپلز پارٹی کی، اس کی ٹریٹمنٹ جو شہری علاقوں کے ساتھ، اس میں ان کی ٹریٹمنٹ میں اور مقبوضہ ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما حیدرآباد میں